खबर के अंदर होती हैं कुछ और खबरें भी, कुछ अनकही, कुछ सुनी सुनाई। पीपल पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों के दौर में जागीरदारों और सरमायादारों के वारे नियारे होते हैं, लेकिन ये मजदूरों के हकूक पर खुला जाता है। FM 90 के स्पेशल शो टू द पॉइंट में हम जाएंगे खबर से आगे। और खाने पीने की जितनी भी अशिया है सबके सब मुद्दे सेहत है। गोश्त कम है, पानी ज्यादा है। पूछेंगे जिम्मेदारों से और लाएंगे आपके मसाइल का हल। हर हफ्ते की दोपहर 12 बजे टू द पॉइंट, सिर्फ हमारा FM 90 पर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा FM 90 फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रजा हाशमी और प्रोग्राम है टू द पॉइंट, जिसमें हम टू द पॉइंट उन मौज़ूआत पर बात करते हैं जो करंट होते हैं और जिनसे बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर एक आम आदमी जिन मसाइल से गुजरता है। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन शायद इसी शहर के बारे में किसी शायर ने क्या खूब बात कही, ऐ दोस्त धुआं उगलती इन चिमनियों से पूछ, क्या क्या नहीं हुआ है यहाँ आदमी के साथ। आदमी के साथ यहाँ क्या हो रहा है, एक आम आदमी किन हालात से गुजर रहा है, और वो इंडस्ट्री जिससे न सिर्फ मुल्क की मईशत का पहिया रवां दवां होता है बल्कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का चूल्हा भी उसी से रोशन होता है। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं ना कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए कि मिस्ताक हमारे स्टूडियो में हमारे कुछ माहरीन, कुछ दोस्त हमने मद्दू किए हैं जो करंट जो मसला है बिजली का और गैस का जो क्राइसिस है पूरे मुल्क में, उसके हवाले से हमसे बात करेंगे। मैं अपने दोस्तों का तारुफ जो है वो पेश करूंगा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब, और इनके अलावा जनाब शबीर अहमद साहब, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन, दोनों के ये एनर्जी कमेटी के चेयरमैन हैं। तो मैं सबसे पहले अपने साथ मौजूद जनाब शबीर अहमद साहब जो मेरे साथ, माफ़ कीजिएगा, मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब, उनको अपनी गुफ्तगू में शरीक करूँगा। जी मियाँ साहब। देखिए, जो सनत है इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, जिसके लिए लोग इस वक्त पब्लिक सड़कों पे है। अगर आप फैसलाबाद की इस वक्त सिचुएशन देखें तो झांग रोड हमारा ब्लॉक पड़ा है, तमाम टेक्सटाइल का मजदूर जो है निकल के बाहर आ गया है। बिजली का शॉर्टफॉल जो है हमारा 5100 मेगावाट तक चला गया है जी। हुकूमत को इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इसको दुरुस्त करे। इस वक्त उसको अपनी सीटें बचाने की पड़ी हुई है, कभी वो काफ लीग के साथ, कभी मुस्लिम लीग नून के साथ, और कभी किसी के साथ मीटिंग कर रही है। ये एनर्जी क्राइसिस जो है इस वक्त इतना बड़ा हुआ है कि 36,000 मेट्रिक टन जी हमें ऑयल चाहिए बिजली पैदा करने के लिए। जो प्रोड्यूस किया गया है उन्हें वो है 11,000 मेट्रिक टन जी। इससे हमारी जो ऑयल की हमारी प्रोडक्शन है वो 1/3 रह गई है, और 1/3 प्रोडक्शन के साथ पाकिस्तान और इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती। बिल्कुल सही कहा। मजीद जो इस सिलसिले में रोशनी डालने के लिए हमारे साथ, क्योंकि एनर्जी और फेवल कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं जी, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि टोटल इस पे करें, क्योंकि इनकी बड़ी गहरी नज़र है। ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन और चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, दोनों ने ही इन्हें इन्हीं एक्सपर्टीज की वजह से अपनी एनर्जी और फ्यूल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और ये इस पे रोशनी सही तरीके से डालेंगे, फिर मज़ीद डिस्कशन इस पे करते हैं। जी शबीर अहमद साहब। जी, एनर्जी के सिलसिले में मतलब कि इस वक्त दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक गैस है। तो मियाँ साहब ने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी पे क्योंकि स्टार्ट लिया है, तो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन ये है कि जी फैसलाबाद में 10 से लेके 12 घंटे के लिए फोर्स लोड शेडिंग हो रही है, जो कि जिसे हम अनशेड्यूल लोड शेडिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंडस्ट्री में जब अनशेड्यूल लोड शेडिंग होगी तो वो इंडस्ट्री कभी भी चल नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जब ब्रेक आ जाता है तो हमें वो नए सिरे से स्टार्ट लेना पड़ता है। तो हमने हमेशा रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कि जी आप हमसे बैठ के सारी दुनिया में अगर शॉर्टेज आती है तो उसका गुड गवर्नेंस का मकसद ये होता है कि बैठ के तयन करें कि हमारे मुल्क में शॉर्टेज कितनी है
اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے تاکہ جو ڈسٹریبیوشن جو شارٹ فال ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے. جتنی ہمارے پاس بجلی ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ پوری چل سکے. بالکل, جیسے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے لوڈ شیئرنگ بن سکے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جی شارٹ فال اتنا ہے تو ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. پچھلے یہ سالوں میں ہوتا رہا ہے. جی, پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی معذرت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آج تک ہم اپنی گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی یہ میرے پاس اس وقت چارٹ پڑا ہوا ہے اور یہ ہے پریزنٹیشن فار نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو انہوں نے پاور سیکٹر نے پیپکو نے دی تھی. اس میں جو انہوں نے انڈسٹری کا جو سیکٹر بنایا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا, یہ کہتے ہیں ایک انہوں نے جو چارٹ بنایا ہے سیمنٹ انڈسٹری, دین اٹ از دا کنٹینیوس پروسیس انڈسٹری, پھر لکھتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اسی کے ساتھ بعد میں لکھتے ہیں پاور لومز. ہم نے اپنی گورنمنٹ سے یہ کہا تھا کہ جی ٹیکسٹائل آج تک سمجھ نہیں سکے کہ ٹیکسٹائل جو ہوتی ہے بائی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسٹائل کہتے ہیں کہ جی ویو اور سم تھنگ پرٹیننگ ٹو ویونگ. جی, اس کے روح سے جو پاور لوم ہے یا لوم سیکٹر ہے جہاں پہ کپڑا بنتا ہے وہ ہے ٹیکسٹائل. جو ہمارا یارن سیکٹر ہے دیٹ از اے را مٹیریل فار ٹیکسٹائل, اور اس کے بعد جو ہماری فنیشنگ ہوتی ہے دیٹ از دی ویلیو ایڈیڈ فار ٹیکسٹائل. یہ تین سیکٹر فائنل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ گورنمنٹ آج تک اب یہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, جبکہ پاور لوم کو لکھتے ہیں کہ 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جی, تو ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یا ایٹ لیسٹ یہ تو کریں کہ جی آپ پریفرنس کس کو دے رہے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے رہے ہیں یا پاور لوم کو دے رہے ہیں. پہلے تعین تو کر لیں کہ انڈسٹری ہے کیا چیز. اس معاملے میں پچھلے 2 سال پہلے ایک بار یہاں پہ یہی پرابلم آیا تھا, تو پھر منسٹر آف پیٹرولیم جب راجہ پرویز صاحب تھے وہ اور ٹیکسٹائل منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور ہم نے وہاں پہ بات کی اور انہوں نے پھر یہ ان رائٹنگ لکھ کے دے دیا تھا فیسکو کو کہ جو بھی انڈسٹری ہے فیصل آباد کے لیے اس کو ہم انڈسٹری ٹریٹ کریں گے, وہ جو بھی انڈسٹری ہوگی اس کو ہم ایکول ٹریٹ کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جی یہ فیسکو کے دفتر یہ جو ہیں اس کے بعد جو ڈائریکشنز آتی ہیں ایون ٹو دا منسٹر لیول وہ بھی بھول جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ذاتی پسند یا ناپسند کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. جی ہاں, جس کی وجہ سے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ بعد میں ہی لوڈ شیڈنگ پہ سسٹم بنائے تھے, گیس پہ بھی اور الیکٹریسٹی پہ بھی. جی, ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جتنی شارٹیج ہے آپ ہمیں شارٹیج بتائیں اور اس کو تقسیم ہم کریں گے اور مساوی تقسیم کریں گے تاکہ فیصل آباد کی ساری انڈسٹری ہم ایکولی شیئر کریں گے. بہت خوب, تاکہ ایکولی سب کو جو ہے انرجی جو ہے وہ فراہم کی جا سکے اور وہ اس کا ہم ٹائم مقرر کریں گے. جی, بٹ اس کے یہ یہاں پہ پرابلم اب یہ ہے کہ جی یہ نہیں ہو رہا. جی, جو ابھی بھی سسٹم انہوں نے دیا ہے اس کے مطابق یہ ایسے نہیں ہو رہا. انہوں نے جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے جبکہ چھوٹی انڈسٹری کو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پہ ہیومن کرائز زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ فیصل آباد میں جو میجر ہے ٹیکسٹائل جو ہے وہ چھوٹی انڈسٹری پاور لومز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ جی جو انہوں نے گورنمنٹ نے یہ اپنا شیڈیول دیا تھا بڑی انٹرسٹنگ. اب بات یہ ہے کہ جی پرابلم تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پریزنٹیشن دی اپنی انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی یہ پاور پوزیشن میرے پاس ساری لکھی ہوئی ہے اینڈ یہ فگر جو ہیں یہ پیپکو کے ہیں, میرے نہیں ہیں. اپریل میں انہوں نے کہا, انہوں نے اپریل کو بھی ہر ماہ کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. جی, 10 دن کے حصوں میں. 1 اپریل میں انہوں نے یہ کہا کہ جی 1310 جو ہے نیٹ کیپیبلٹی ہے. جی, اور ڈیمانڈ ہوگی 1600 اور 3000 شارٹیج ہوگی. مطلب یہ اپریل کے ماہ میں انہوں نے 3000 کی شارٹیج بتائی ہوئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں وہ 8 سے 10,000 کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ یا جو یہ ادارہ ہے پیپکو یہ بتاتا کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں.
اب آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس شارٹیج ہے تو بات یہ ہے کہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو مل کے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور جب تک کہ کارڈز ہم ٹیبل پہ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں، بالکل ایسے، اور اگر یہ ٹیبل پہ کارڈ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ہیومن کرائے ہوگا اور یہ پرابلمز ہوگی۔ اب گورنمنٹ کو اگر خود پتہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس اگر کیپیبلٹی 13,000 کی ہے اور آج 8 سے 10,000 پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گڈ گورننس نہیں کر رہی، پروڈکشن کم ہے، پرابلمز ہے، پروڈکشن کم ہے، بالکل تو وہ گورنمنٹ دیکھے کہ پروڈکشن کیسے کرنی ہے، جب تک کہ گورنمنٹ بیٹھ کے یہ طے نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہم نے یہ ان کو کہا تھا کہ فیصلہ آباد میں جو ڈیسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں بجلی کی، ہم پورے پاکستان میں سوائے اپنا اسلام آباد کو چھوڑ کے نمبر 2 پہ سب سے زیادہ لائن لاسز جو ہیں بجلی کے سب سے کم ہیں فیصلہ آباد میں۔ جی، تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حصے کی جو بجلی بنتی ہے وہ ہمیں دیں، کیونکہ ہم یہاں پہ پیمنٹ بھی پوری کر رہے ہیں اور بجلی بھی ہمارے پاس یہاں پہ چوری بھی سب سے کم ہے، یا لائن لاسز بھی سب سے کم ہے، لیکن ہمیں جو ہمارا حصہ ہے ہمیں وہ حصہ دے کے اور ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم اتنا حصہ بنتا ہے، تقسیم ہم خود کر لیں گے۔ لیکن گورنمنٹ اگر اس پہ راضی نہیں ہوتی، گڈ گورننس نہیں کرے گی، تو یہ انڈسٹری ایسے نہیں چل سکتی۔